ایک اور آواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بگ نائٹ کا آغاز ہوا مغرب سے اور یہ رات فجر تک چلے گی۔ اتنی بڑی رات ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہٹے تو پتہ چلے کہ سرکار گئے کیا تھے اور انتظام کیا تھا۔ یہ ابھی ہمارے بھائی شاعر نے بھی اب پوری دنیا میں آج کی رات کو شب معراج کہتے ہیں، رائٹ؟ معراج کی رات کیوں کہتے ہیں معراج کی رات؟ کہ اللہ کا رسول زمین سے مقام خواب کوثین تک گیا تو معراج ہوئی۔ میں نہیں کہتا معراج، رسول کی کیا معراج تھی؟ جہاں رسول کے قدم پڑے اس جگہ کی معراج ہے۔ کیا سمجھے؟ جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے گئے وہ معراج ہے۔ رسول تو وہیں کی مخلوق ہے، یہاں کی مخلوق تھوڑی ہے، وہ تو نورانی مخلوق ہے۔ خلق وہاں کیے گئے تھے، پورے 14 معصومین کی خلقت وہاں ہوئی ہے، زمین پہ نہیں ہوئی۔ زمین پہ تو تشریف لائے آپ ہم کو سمجھانے کے لیے، دین حق کو بتانے کے لیے۔ میں نے تقریر کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج کی اتنی بڑی رات ہم کو ملی، اتنی بڑی رات۔ یہ رات ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے، یاد رکھو، تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے۔ اس لیے کہ یہ رات تقدیر کو میں بار بار اس لیے بول رہا کہ یہ رات جہاں جہاں سرکار جاتے گئے وہاں کی تقدیر بدلتی گئی، تو ہماری نہیں بدلے گی؟ اتنی بڑی رات ہے۔ آج کی رات سٹارٹنگ میں چھوٹا سا عمل دیتا سرکار کا، یا محمد، یہ سرکار کا نام ہے نا، اس نام کے ساتھ صلوات پڑھنا لازم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اے محمد، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولو۔ یا محمد یہ اتنا بڑا نام ہے، اگر کوئی 92 ٹائمز لے۔ دیکھیے میں نے کہا، آپ نے بڑی آسانی سے ایزی ہو کے سن لیا، میں معراج پڑھوں گا ابھی، ٹھیک ہے؟ یا محمد ہم کلمے میں بھی لیتے ہیں، یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ نام سے چینج کیسا آتا ہے۔ تمہاری زندگی نہ بدلے تو حیرت ہے، بدل گئی تو حیرت نہیں۔ اس لیے میں تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا آپ کو۔ نبی یوسف بہت بڑا نبی ہے، پورا قرآن مجید میں سورہ ہے، سورہ یوسف، پورا سورہ ہے۔ نبی یوسف سب سے زیادہ حسین نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اتنا حسین تھا کہ انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا۔ اللہ نے جب بیوٹی کو بنایا، غور سے سننا، حسن بتا رہا، پھر اب 14 معصومین کا حسن بتاؤں گا۔ جو بیوٹی کو خلق کیا، حسن کو خلق کیا اللہ نے پہلے، تو اس کو ڈیوائیڈ کیا 10 پارٹس میں، 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک حصہ صرف انسانوں کو دیا، ہم کو۔ اس کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہ نہیں ٹھہرتی، کہتے ہیں یار کتنا حسین ہے۔ دنیا میں ایسے حسین لوگ ہیں کہ دل بولتا دیکھتے جاؤ، لیکن مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مت بولو کہ مولانا نے اجازت دی دیکھنے کی، یہ مت بولو۔ مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے۔ اگر آپ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل بولتا ہے اس کو دیکھتے جاؤ، کیا اللہ کی شان ہے، کیا حسین ہے، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے کان، چہرہ، یہ خالق کا نا جمیل ہے نا اللہ، وہ خود حسین ہے۔ تو ایک حصہ ہم کو دیا بیوٹی میں سے، 9 پارٹس جو تھے نا، 9 حصے وہی نبی یوسف کو دے دیے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ کیا حسن ہوگا، کہ تصور نہیں کر سکتے۔ 9 حصے یوسف کو دیے، ایک حصہ ہم کو دیا، اور پورے 10 کے 10 14 معصومین کو دے دیے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟
पूरा हुस्न इनका है। नबी यूसुफ, अब सुनो अल्लाह के रसूल का हुस्न क्या था। अल्लाह के रसूल का हुस्न हो या मौला का हुस्न हो, ये सारी सब बराबर है, कुलना की मंजिल पे। अल्लाह का रसूल नबी यूसुफ मिस्र के बाज़ार से गुजर रहे थे, इजिप्ट के बाज़ार से गुजर रहे थे। पूरा मैंने वाक़यात उनके छोड़ दिए, प्राइम मिनिस्टर बन गए यूसुफ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, अपने सिक्योरिटी के साथ, मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा, पूरी सिक्योरिटी के साथ घोड़े पे जा रहे, बाज़ार से गुजर रहे। उनके कानों में एक आवाज़ आई, यूसुफ 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 यूसुफ, कोई पुकार रहा। पलट के देखा, एक बूढ़ी औरत है, ओल्ड लेडी है, हाथ में लकड़ी है, कुछ औरतों के साथ खड़ी हुई, उसकी ज़बान पे एक ही जुमला, यूसुफ यूसुफ यूसुफ। नबी यूसुफ है, नबी है, अपने सवारी को उधर मोड़ लिया, गरीब औरत के पास। ये भी एक मैसेज है कि अगर पैसा आ जाए, स्टेटस आ जाए, कोई गरीब आके मदद मांगे तो जाओ और करो उसकी, समझ में आई। खाली तो बहरहाल मोड़ा, पहचान गए, कहा जुलेखा क्या हाल है तेरा। ये जुलेखा थी, बूढ़ी हो गई थी। क्या हाल है, हाउ आर यू, इंग्लिश में नहीं बोला। देखिए मैं जश्न पढ़ रहा हूँ, मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा। तो कहा क्या हाल है तेरा। उसने जवाब में क्या कहा, उसने जवाब में कहा कि यूसुफ, खुदा, जुमले सुनना, खुदा की शान है कि बादशाह को फ़कीर बना दिया और कैदी को बादशाह बना दिया। जुलेखा अजीज़ मिस्र की बीवी थी। तो बहरहाल उसके बाद यूसुफ ने कहा अब तेरा हाल क्या है। तो कहा यूसुफ तेरा हुस्न ऐसा था, तेरी ब्यूटी ऐसी थी, ऐसा हुस्न था कि इजिप्ट की हर औरत तेरी दीवानी थी। बस तेरे हुस्न का जवाब नहीं था यूसुफ। जब वो मुसलसल यूसुफ की ब्यूटी की तारीफ करने लगी तो यूसुफ ने कहा ओके, डू वन थिंग, कम टुमारो टू माई दरबार। ऐसा करो, कल दरबार में आ जाओ। दूसरा दिन आया, यूसुफ दरबार में बैठे हुए, जुलेखा कुछ औरतों के साथ, बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी, आंखों की रोशनी बिल्कुल कम हो गई, लकड़ी का सहारा लेके आई। प्लीज गौर से सुनो। नबी यूसुफ के पास आई, यूसुफ कुर्सी पे, पूछा क्या हाल है। जुलेखा तो वही जुमला बोला, खुदा की शान है, बादशाह को फ़कीर और कैदी को बादशाह बना दिया। फिर हुस्न की तारीफ करने लगी कि तुम इतने हसीन हो, तुम इतने खूबसूरत हो। मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, इतने हैंडसम थे, इतने स्मार्ट थे। अब आप ये बोलिए, अगर कोई मुझे बोले कि यार यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तो मैं तो खुश हो जाऊँ ना। इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत क्या है। अगर कोई, अब मेरी तारीफ कोई कर रहा ही नहीं, तो अगर कोई कर रहा तो मैं तो खुश हूँ कि यार क्या अच्छी मेरी तारीफ करा कि मैं इतना हसीन हूँ, मैं इतना। लेकिन ये नबी है, यूसुफ नबी है। उसने जब तारीफ करने लगी तो एक लम्हे में यूसुफ ने जुलेखा को रोक के कहा, जुलेखा तू मेरे हुस्न की तारीफ कर रही, काश 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 तू आखिरी नबी जो आने वाला है मोहम्मद, उसके हुस्न को देखेगी तो क्या बोलेगी। आखिरी नबी मोहम्मद के हुस्न को देखेगी तो क्या बोलेगी। बस ये कहना था। जुलेखा का पीरियड और हमारे रसूल के पीरियड में अप्रॉक्सीमेटली 2500 साल का फर्क है, और हमारे रसूल के पीरियड में 1400 साल का फर्क है। जुलेखा ने रसूल को हमारे नहीं देखा, सिर्फ उसके कानों से नाम मोहम्मद टकराया, टकराना था, दिल में मोहब्बत पैदा हुई, रसूल से मोहब्बत पैदा हुई। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेज दिया। जाके जिब्राइल ने यूसुफ से कहा, यूसुफ पूछो ये चाहती क्या है, क्या चाहती है। तो यूसुफ ने उससे पूछा, जुलेखा तो क्या, हर इम्पॉसिबल चीज उसने मांगी थी। नाम मोहम्मद की ताकत बता रहा, जो आज मेराज की हम बात कर रहे। रसूल पूछा यूसुफ ने, ये बता तू चाहती क्या, व्हाट डू यू वांट। तो उसने कहा कि यूसुफ मेरी खोई हुई बीनाई को वापस कर दे, मेरी ज़ईफी को जवानी में बदल दे। दोस्तों दोनों इम्पॉसिबल चीज है, कोई आज तक बूढ़ा जवान नहीं हुआ, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कहा ये दोनों चीजें मांगी, जैसे ही मांगी अल्लाह ने जिब्राइल से कहा कि यूसुफ को बोलो इसकी हर चीज को एक्सेप्ट कर ले, हर चीज को कबूल कर ले, इसलिए कि इसके दिल में मेरे हबीब की मोहब्बत आ गई। अब समझ रहे मेरी बात। शुक्र अदा करो अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जाअलनी मिन उम्मते मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। उम्मत मोहम्मदी में पैदा होने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ ना, वो मोहब्बत आले मोहम्मद आई।
विलायत अमीर अल-मोमिनीन तुमको मिली। 2 रकात नमाज पढ़ी यूसुफ ने और दुआ की, उसी वक्त उसकी खोई हुई बीनाई चली गई, रोशनी आ गई और 18 साल की लड़की बन गई। दोस्तों एक बात बोलूं, हम नहीं कर सकते? ये मोजिज़ा हमारे साथ नहीं हो सकता? 200% हो सकता। लेकिन जैसे जुलेखा ने रसूल से मोहब्बत की थी वैसी मोहब्बत करो। आप क्या समझ रहे? विलायत अमीर अल-मोमिनीन हो या अल्लाह के रसूल, 14 मासूमीन की मोहब्बत, ये सबसे बड़ा हमको तोहफा, गोल्डन गिफ्ट मिला है अल्लाह की तरफ से, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं रख रहे। आप अपनी जिंदगी को, अपनी तकदीर को लम्हे में बदल सकते। शायर कहता है कि वो चलाता है तो सब कार खुदा चलता है, हुक्म से अर्ज़ो समा चलता है, इस तरह सिलसिले लुत्फ़ो अता चलता है, अरे उसके एहसान का कब किसको पता चलता है। शय बदलती नहीं, तासीर बदल जाती है, या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। अब आप समझ रहे, मेरे मौला का नाम लेने से क्या तकदीर नहीं बदलती? लेकिन हम बदनसीब है कि हम अपनी तकदीर नहीं बदल रहे, हम एक रूटीन पे जा रहे। दोस्तों अली की विलायत, मोहब्बत अली का मजा उसी में है कि दीवार के पीछे क्या है तुम देखो, लेकिन इताअत अली में जिंदगी गुजारोगे तो होगा। ये अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगा तो नहीं होगा। मेरा यूथ मेरे सामने, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं। तो मेराज असल में 2 चीज़ों का नाम है, 2 चीज़ों का नाम, लेकिन वो अभी 2 चीज़ें नहीं बोलता। रसूल को अल्लाह ने क्या कहा? ये मेरा हबीब है। हबीब कहा ना, हबीब के माने क्या है अरबी में? दोस्त के, फ्रेंड, या हबीबी आप बोल सकते हैं। और खलील के माने क्या है? वो भी दोस्त के, खलील भी दोस्त। अरबी में 2 नाम है, हबीब को भी दोस्त बोलते, खलील को भी दोस्त बोलते। खलील किस नबी को पुकारा अल्लाह ने? जनाब इब्राहिम को। सिलसिले नबूवत में दूसरा नंबर पे 1,24,000 में सबसे पहले तो हमारे सरकार है, सरदार। सेकंड नंबर पे इब्राहिम है, नबी इब्राहिम, कि जिसकी सुन्नत आज तक चलती है हज में, उम्रे में। तो जनाब इब्राहिम बहुत बड़ा नबी है कि जिनको अल्लाह ने रसूल भी बनाया, नबी भी बनाया, इमाम भी बनाया, 3 ओहदे दिए थे। और वो खलील है, हबीब नहीं। हबीब हमारा रसूल है, हमारा रसूल। तो क्या दोनों के माने दो? प्लीज गौर से सुनो, दोनों के माने दोस्त के, फ्रेंड के। क्या ये पॉसिबल है कि इब्राहिम और रसूल बराबर हो सकते? इनके सदक़े में तो नबूवत मिली है। तो फिर दोनों को दोस्त कैसे कहा अल्लाह ने? दोनों में फर्क है, ये जुमलों में फर्क है। दोस्ती में हमारे सामने खलील मतलब दोस्त, जो नॉर्मल डिक्शनरीज में मिलेगा, लेकिन अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसलिए कि अरबी ऐसी जबान है कि एक जुमले के कई माने हैं उसमें। जैसा 18 माने एक जुमले के, इतनी जबरदस्त ये लैंग्वेज है। तो हबीब हमारे रसूल को कहा और खलील इब्राहिम को कहा। खलील किसको कहते हैं? गौर से सुनना, खलील किसको कहते हैं? खलील उसको कहते हैं कि जो खुद दोस्ती करना चाहे। नहीं समझे? जैसे मैं आया मलेशिया को, मैं सारे मोमिनीन से दोस्ती करना चाहता, मैं आज बोल रहा कि मैं आई वांट टू बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, उसको खलील बोलते। इब्राहिम ने अल्लाह से कहा था कि परवरदिगार, मैं तेरी निशानियों को देखना चाहता, मैं देखना चाहता कि तू मुर्दे को ज़िंदा कैसे करता। तो अल्लाह ने कहा था कि इब्राहिम क्या तुमको यकीन नहीं है? कहा यकीन है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैं देखना चाहता। तो मशहूर कुरान का वाक़या, इब्राहिम से अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम 4 परिंदों को लो, उनको ज़िबा करो और उनके गोश्त को मिलाओ, खीमा बनाओ, ये पहाड़ की 4 चोटियों पे रखो और ये सर को पकड़ के ठहरो और पुकारो, वो सारा गोश्त आ जाएगा। सही हुई थी, 4-4.5 साल का था। मक्के में अल्लाह का रसूल अपने बिस्तर पे सो रहा, अल्लाह ने सरकार को बुलाया आज की रात। अच्छा, और ये डिपेंड करता कि कौन आ रहा, किसको बुला रहे, वो बहुत डिपेंड करता। होस्ट जो है, अगर सामने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए गाड़ी भी भेजेगा, ड्राइवर भी भेजेगा, एक आदमी को भी भेजेगा कि वो अकेले नहीं आएंगे, तुम उनको अपनी गाड़ी पे बिठा के लाओ। अल्लाह ने रसूल के साथ भी यही किया। ऊपर से सवारी भेजी, बुर्रा खाया और जिब्राइल को कहा कि तुम जाओ और मेरे हबीब को लेकर आओ। अल्लाह का रसूल बिस्तर पे सो रहा, आके जिब्राइल ने उठा के कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह बुला रहा है, चलिए। सवारी पे बिठाया, सवारी पे बिठाकर, ये मेराज कम से कम 1 अशरा चाहिए मेराज के लिए, इतने वाक़यात हैं। वहाँ से ये सवारी चली, मक्के से गुजरी, मदीने से गुजरी। उस वक्त मदीना शहर था लेकिन रसूल का शहर नहीं था। मदीने से गुजरी, इवन खुम के तरफ से, अल्लाह हमको बीवी की ज़ियारत नसीब करे। खुम उस वक्त नूर का, वहाँ से
روشنی نکل رہی تھی. تو اللہ کا رسول تو جانتا ہے. جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ شہر قم ہے، آخری زمانے میں یہ علم کا مرکز ہو جائے گا، آپ کے چاہنے والوں کا مرکز ہو جائے گا. وہاں سے گزرتے گزرتے پہلے آسمان پہ پہنچے. پہلے آسمان پہ لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ ہیں. دیکھیے یہ جو ملک ہے، اینجل جس کو آپ بولتے ہیں، یہ جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ جو کریشن ہے اللہ کا، یہ کاؤنٹلیس ہے. انسان کو ہم بتا سکتے ہیں اس ملک میں اتنے ہیں، اس ملک میں اتنے، اس ملک میں اتنے، لیکن ملائکہ کو نہیں بتا سکتے. ہر لمحہ اللہ ملائکہ کو خلق کیا جا رہا ہے. یہ معصوم مخلوق ہے. ہر آسمان پہ ملائکہ موجود ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ عبادتیں کر رہے. اللہ کا رسول پہلے آسمان پہ پہنچا، وہاں ملائکہ سے ملاقات کی. دوسرے پہ پہنچا، وہاں پہ اچھا جو پہلے آسمان پہ ملک ہے وہ دوسرے آسمان تک جا سکتا، لیکن دوسرے آسمان کا ملک پہلے آسمان کا ملک تیسرے آسمان تک نہیں جا سکتا. یہ آپ سمجھ رہے کہ یہی ایک آسمان ہے؟ نہیں، یہ 6 آسمان ہیں اس کے اوپر، اور 7ویں آسمان پہ عرش الہی ہے، جہاں جنت ہے، جہاں جہنم ہے، جہاں کوثر ہے، جہاں سرسبیل ہے، جہاں تسنیم ہے، جہاں رجب ہے. یہ ساری چیزیں اوپر ہیں، اور وہاں پہ ٹاپ براس کے ملائکہ رہتے ہیں. میں نے کچھ بولا یار، انگلش تو سبھی سمجھتے ہیں نا. ٹاپ براس کے ملائکہ، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، ٹاپ براس کے جو ملائکہ ہیں نا وہ سب اوپر رہتے ہیں، بالکل سیم عرش الہی کے پاس. پہلے آسمان سے گزرے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، 4تھے آسمان پہ سرکار پہنچے. سرکار پہنچنے سے پہلے وہاں پہ کئی نبی لوگ موجود ہیں. اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں پہ دعوت دے دی تھی. انہیں نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے جو آخری تک نبی تھا، سب وہیں پہ موجود تھے. سب سے کہا تھا، غور سے سنو، سب سے کہا تھا کہ میرا حبیب آ رہا، تم لوگ دوہرا لائن بنا کے کھڑے رہو، اور جب میرا حبیب تمہارے سامنے سے گزرے تم سب کو سلام کرو، رسول کو سلام کرو. سرکار اپنی سواری کے اوپر نور کی سواری ہے، سرکار خود نور ہے. ان کے چہرے پہ نور کا ایک پردہ تھا سرکار کے چہرے پہ، اور سرکار گزر رہے تھے. جتنے نبی آدم سے بول رہا میں، وہاں سے لے کے نیچے تک پورا 1,23,999 جو بھی تھے، وہ پورے لائن کے بنا کے کھڑے ہوئے. سرکار سب کا سلام لیتے ہوئے گزر رہے. جب بالکل آخری میں پہنچے تو یہ نبیوں نے کہا یا رسول اللہ اپنی زیارت کراؤ نا. نبی کو بھی خواہش رسول کی زیارت کی. کیا سن رہے ہیں؟ تو سرکار نے نور کا جو حجاب پردہ تھا ویسا اٹھایا. میں نے ابھی کہا کہ پورے جو حسن کا پورا مرکز تھا وہ اللہ کا رسول تھا. اٹھایا، جیسی اٹھایا سب نے زیارت کی. آواز آئی اوپر سے کہ میرے حبیب ان سے پوچھو کہ ان کو نبوت کن شرائط پہ ملی، ان کو جو نبی بنایا کن شرائط پہ بنایا. اللہ کا رسول ایسا پلٹ کے کہا کہ بولو تم کو نبوت ملی کیسے؟ تو سارے وہ نبیوں نے ایک آواز ہو کے کہا اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے اوپر، انہیں وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ کے ماننے پر، آپ کی نبوت کی رسالت کا اقرار، آپ کو سردار انبیاء مانا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا تو نبوت ملی. 2 حصے ہو گئے. تیسرے میں سارے انبیاء نے کہا کہ اے یا رسول اللہ ہم کو نبوت، یہ 2 شرط، اور تیسرا شرط یہ تھی کہ ہم نے آپ کے بھائی علی کی ولایت کو مانا تو نبوت ملی. علی کی ولایت کو مانا. اچھا اب آپ کو میں ایک کنڈیشن بتاتا ہوں مولا کی ولایت کا کیا مانا. اچھا اور بات بولوں، پہلے انہوں نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو نبوت ملی. یعنی کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. نبوت ملی. تیسرا کیا کنڈیشن تھا؟ جب انہوں نے ولایت علی کو مانا، انہیں اشہد ان علی ولی اللہ کہا تو ملی. تو اب پتا چلا کلمہ آج کا نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ یہ علی کو کب ملایا تم نے کلمے میں، تو ان کو بولو نکالا کب تھا. تو یہ 3 کلموں کے اوپر نبوت کو نبوت ملی. اب میں آپ کو بولتا، آپ سب جانتے کہ 1,24,000 میں ہمارے رسول کو چھوڑ کے جو سردار ہے، 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، 4 اولی العزم ہیں، 313 رسول ہیں، باقی سب کے سب نبی ہیں. اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنا؟ اولی العزم میں کون ہے؟ سب سے پہلا نبی نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے. یہ 4 اولی العزم نبی.
اس کے بعد 313 رسول ہیں. میں آپ کو کمپلیٹ نالج دے رہا کہ معراج میں ہوا کیا. اس کے بعد سارے کے سارے نبی ہیں, جتنے تھے سب نبی ہیں. اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا؟ یہ سب کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ یہ ڈیوائڈ کیوں کیا؟ ایسا نہیں. اللہ نے سب سے پہلے جب ان کی روح کو خلق کیا تو ان کے سامنے پوچھا کہ میں کون ہوں. تو جنہوں اللہ کو تو سب نے مانا, وحدہ لا شریک سب نے مانا. اس کے بعد رسول کے نور کو پیش کیا تو رسالت کو مانا. جب امام علی کے نور کو پیش کیا, جس نے فوراً ایکسیپٹ کیا وہ اولی العزم بنے. جو ایک لمحہ رک کے ایکسیپٹ کیا وہ 313 رسول بنے. بعد میں ایکسیپٹ تو سب کو کرنا پڑا ورنہ نبوت نہیں ملتی. یہ میرے مولا کی ولایت. اس کے بعد اللہ کا رسول, اچھا چوتھے آسمان پہ اور کس سے ملاقات ہوئی؟ ہمارے فرینڈ ملک الموت سے بھی ہوئی. میں جشن میں چھیڑنا نہیں چاہتا, میں بڑا بدنام ذاکر ہوں, ڈرانے والا. یہ تو شکر ادا کرو کہ یہاں پہ میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں. پوری دنیا میں جب میں جاتا ہوں نا تو وہاں لوگ بولتے ہیں مولانا آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں؟ خبر کی بات کرتے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, برزخ کی لائف, لائف آفٹر ڈیتھ, یہ میرے بڑے مشہور مجلس ہیں اشرے پورے. تو ڈراتے کیوں ہیں؟ حیدر ٹی وی پہ بات ہو رہی تھی تو انٹرویو میں, تو میں نے کہا بھائی سنو, آپ کہہ رہے ہیں میں ڈراتا ہوں, اپنے آپ کو تم علی والا بھی بولتے ہو اور ڈرتے بھی ہو. When you love امام علی تو پھر ڈر کس کا ہے؟ فالو دا پاتھ آف امام علی. امام علی کے راستے کو مانو, پھر دیکھو کہ تمہارا ڈر خود بخود چلا جائے گا. یہ ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ موت کیا ہے. مجھے معلوم ہے ابھی تو یہ عرصے میں تو میں موت پہ کچھ پڑھنے والا ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ پورے جشن آ رہے ہیں, مجلسیں آ رہی, تو میں کیا پڑھوں گا؟ ورنہ تو مجھے دیکھ خمسہ چاہیے صرف لائف آفٹر ڈیتھ, فرسٹ نائٹ ان دا گریو. لیکن مجھے معلوم ہے میں بیٹھوں گا یا رضوی فیملی بیٹھے گی. نہیں, سلوات پڑھ لے ہیں محمد. اناؤنس کر کے پڑھوں گا کہ یو ہیو ٹو پریپیئر ہو کیا نا. اس کے بعد دیکھنا تمہاری لائف بدلتی کیسے. اینیو اللہ کا رسول چوتھے آسمان کو کراس کر کے 5th اسکائی اور 6th اسکائی تک پہنچے. اس کے بعد جبرائیل ساتھ ہے. اس کے بعد سرکار پہنچے عرش الہی پر. میں بہت آسانی سے ایک ایک سدرا تک پہنچے. سدرا میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ جبرائیل رک گئے. پلٹ کے کہا جبرائیل کیوں رکے؟ چلو. تو کہا یا رسول اللہ, اگر میں پرے مغز اس ناخن کے کور کو بولتے, اگر میں اتنا بھی آگے بڑھا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. یہ میری لمٹ ہے, پلیز یہ میری لمٹ ہے. جبرائیل نے بتایا کہ تم اپنی لمٹ میں رہو. ارے یار دنیا میں بھی لمٹ میں رہو گے تو نقصان نہیں ہوگا. جبرائیل نے کہا یہ میری لمٹ ہے, ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں. اب یہاں سے اللہ کا رسول چلا, اس منزل پہ چلا. دوستو اس سمندر میں میرے پاس الفاظ نہیں, نہ کوئی بتا سکتا کہ وہ کیا جگہ تھی, کوئی نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ سرکار کے علاوہ یا معصومین کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. ایک اوشن تھا نور کا. اللہ کا رسول انٹر ہوا, میری طرف دیکھو, انٹر ہوا اس اوشن میں. میں بہت الفاظ میں ختم کر رہا. چلتے رہے اس سمندر میں. سرکار کہتے کہ ایسا نورانی نور تھا. میں نے اللہ اکبر کہا, نور ہٹا. میں نے سر کو جھکایا اور الحم کا سورہ پڑھا. الحم کا سورہ پڑھنا تھا, پھر ہٹا نور. نئے نظارے نظر آئے. میں رکوع میں چلا گیا اور کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پھر نور کے چشمے ہٹے وہاں سے, پھر آگے بڑھا. پھر میں نے کہا سمع اللہ ولمن حمدہ, کھڑا ہو گیا. پھر ایسے نظارے دیکھا نور کے, میں سجدے میں چلا گیا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. دوستو یہ ظہر کا وقت تھا عرش الہی پر, اسی لیے ظہر کی نماز آپ آہستہ پڑھتے, اور عصر کا وقت بھی اسی کے ساتھ آیا. اللہ کے رسول نے ہم آہستہ پڑھتے, اکیلے میں. اکیلے پڑھو, جماعت میں پڑھو. جب واپس آئے, ابھی میں نہیں بولتا واپس آنے کے بعد کون سی نمازیں پڑھائی. ظہر سے پڑھ کے اللہ کا رسول کہتا کہ بس میں چلنے لگا. اتنا قریب ہو گیا تھا اس کے کہ کمان کا فاصلہ تھا. اتنا قریب ہو گیا, اتنا قریب اللہ کی مخلوق میں کوئی ہوا ہی نہیں تھا, کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. بالکل کلوزسٹ پوائنٹ پہ آ گیا. میں ہوں یا وہ ہے, بیچ میں ایک پردہ ہے. اللہ کا رسول کہتا جو رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے.
اللہ کا رسول کہتا ہے کہ خوف الہی جلال پروردگار اتنا تھا، جلال پروردگار اتنا تھا کہ سر سے لے کے پیر تک میں پسینے میں نہایا ہوا تھا، اتنا قریب. اس لیے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ معرفت ہے پروردگار کس کو ہے. کہا کہ وہ تھا یا میں، پسینہ آ رہا تھا، میں اس کے سامنے کھڑا ہوا. اس کے بعد کا جملہ یہ نیچے بولا تھا، میں اوپر بول رہا آپ کو. نیچے نے جب واپس آئے تھے، جب بولا تھا مسلمانوں کو یہ واقعہ، تو آ کے کہا، مسلمانوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا جلال، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کا رتبہ اتنا تھا کہ میں کانپ رہا تھا. پھر کہا کہ آپ کو سکون کیسے آیا؟ کہا اللہ سے بہتر کون تھا میرے سکون کو دینے والا، اور اللہ سے بہتر کون تھا کہ جو جانتا تھا کہ مجھے سکون کس چیز سے آتا ہے. نہیں سمجھے؟ اب اللہ نے بات کی تو سارے مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے بات کیسے کی؟ کہا اس نے اس آواز میں بات کی کہ جس آواز کو میں زمین پہ سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ جب وہ آواز میں یہاں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. تو سارے مسلمان اپنی اپنی آواز سمجھ رہے تھے. کہا کیسی آواز تھی؟ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ تو کہا. میں شاعر کے 2 مصرے پڑھتا کہ آواز کیا تھی اور اللہ نے کیا کہا معراج میں. شاعر کہتا ہے کہ حق نے فرمایا، صرف 2 مصرے، حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دیں زحمت. حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دیں زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. جب مولا کی آواز آئی، اللہ کے رسول کہتا ہے پھر وہ ہاتھ آیا جو قلب رسول پر پہنچا. ید اللہ کا ہاتھ تھا، قلب رسول تک پہنچا. کہتے مجھے سکون مل گیا. یہاں تک تو میں آپ کو لے کر آ گیا. تو اب یہاں گفتگو کیا ہے؟ کیوں بلایا تھا؟ وائی، کیا ریزن تھا رسول کو آل دا وے معراج تک بلانے کا، اوپر تک بلانے کا؟ یہ پیغام تو نیچے بھی دے سکتا تھا، نماز کا پیغام نیچے بھی دے سکتا تھا، اوپر کیوں بلایا؟ دوستو اب اندازہ لگاؤ کہ معراج صرف 2 چیزوں کا نام ہے. معراج صرف 2 چیزوں کا نام ہے. وہاں تک بلایا صرف اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس نور کو میں جبرائیل کے ذریعے نہ بھیجوں، جس کو میں نے حجابات میں رکھا، پاک اور پاکیزگی سے رکھا، جس کو میں نے اپنے خزانے میں محفوظ رکھا. نور فاطمہ دینا تھا، اسی لیے اللہ نے معراج پہ بلایا. اور ولایت امیر المومنین کا اعلان کا بتانا تھا. تو اصل میں معراج جو ہے وہ نور فاطمہ کو دینا اور علی کی ولایت کے اعلان کروانے کے لیے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ قرآن کو بتانا، اپنی نسل کو بتانا. ولایت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین اور شہزادی کونین کے مقام کو اپنی اولاد کو بتاؤ. سینہ بہ سینہ اس کو لے کر چلو، اس لیے کہ یہی ہماری بخشش کا سہارا ہے، یہی ہمارا مرکز ہے. دوستو آج کی رات بہترین اعمال میں سے، میں اعمال نہیں بتا رہا، کل کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے. انہیں آپ کے گڈ ڈیڈز میں، آپ کی نیکیوں میں 60 سال کے روزے لکھے جائیں گے اگر کل کا ایک روزہ رکھے گا. 4 بڑے روزے بتائے گئے، ایک معراج کا روزہ، ایک 25 ذی القعدہ کہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی، ایک روایت سے امام کے ظہور کی تاریخ بھی ہے وہ. اس کے بعد 18 ذی الحجہ کہ جہاں میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنت مولا فاز علی مولا، اور 17 ربیع الاول. یہ 4 بڑے روزے ہیں سال بھر میں. 4 بڑے روزے اگر کوئی رکھ لے ایک سال میں تو کتنی نیکیاں آئیں گی اس کے اکاؤنٹ میں؟ 240 سال کے روزے اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رمضان کے روزے چھوڑ دو، رمضان سر کے اوپر ہے، رمضان واجب ہے، یہ سنت ہے مستحب، لیکن رکھ لو. کل چاند سے اگر بن سکتا میں عورتوں کے، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ باب الہدایہ میں کہ کل میں نے وہ عمل بتایا، آج پوری خواتین نے اندر عورتوں میں بیٹھ کے سلوات کا وہ عمل کر لیا. ویری گڈ، ماشاءاللہ. یہاں کی عورتوں کو میں سیلوٹ کرتا یار، ورنہ عام طور پر اسے کہ عورت اگر دیندار ہے نا تو گھر میں پورا ماحول دیندار رہتا. عورت مضبوط ہونا، عورت مضبوط ہونا. اگر عورت مضبوط ہے تو اسلام تمہارے گھر میں. یہ میرے جملے نہیں، معصوم امام کے جملے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ آج تو یہ لوگ آج کی رات ہی عمل کر کے جتنا چاہے ثواب اور جو دعائیں رکی ہوئی ہے سب لے کے جا رہی. صلوات کا وہ اجر ہے. بس ایک عمل دیتا، تقریر ختم کرتا، میرا ٹائم ہو گیا. کیا
آج کی رات یہ مردوں کے لیے بھی ہے. آپ لوگ گھر جائیں گے, گھر جب انشاءاللہ جانا تو میں 10 منٹ مانگ رہا آپ سے, 10 منٹس. سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, اسمارٹ فون پہ ڈیوائن پرل پہ جاؤ. ڈیوائن پرل وہ ایپ جو ہے بڑا مشہور ایپ ہے, اس ڈیوائن پرل پہ زیارت کے کالم میں جاؤ اور آج کی رات امیر المومنین کی زیارت پڑھو. کون سی زیارت؟ زیارت امین اللہ. وہاں پہ ڈیوائن پرل کے اوپر آج کی رات مخصوص ہے میرے مولا کی زیارت کی. کوشش کرو 10 منٹ کتنے بھی تھکے ہو, نیاز کھا کے جب گھر جانا تو زیارت امین اللہ آج پڑھنا. اور اگر بچے ہیں تمہارے پاس تو بچوں کو لے کے پڑھ, 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن آج کے اعمال میں نہیں بتا رہا, آج کے اعمال کی مخصوص ترین زیارت ہو سکتا ہے یہ زیارت وہ ہے کہ تم کو مولا کی زیارت کرا دے. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر مجھے میرے مولا کی زیارت مل جائے تو میری ڈیسٹینی ہے وہ. اللہ ہم سب کو جلد سے جلد نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے, جلد سے جلد زیارت نصیب کرے. تو آج کی رات پلیز گھر جا کے, پڑھنا نہیں آتا کوئی مشکل نہیں, زیارت پہ جاؤ, کالم کھڑے ہو جاؤ, آڈیو لگا لو, کھڑے ہو جاؤ, 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی زیارت. لیکن زیارت امین اللہ, السلام علیکم یا امیر المومنین, جب تم یہ زیارت پڑھنا نا تو یہ نیت بھی کرنا, یہ نیت کرنا کہ یہ زیارت میں آج شب معراج پڑھ رہا, شب معراج, یہ نیت کرنا. اور یہ بولو کہ اپنے میرے سارے مرحومین جو ہے, کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے, کوئی جتنے مرحومین ہیں ان مرحومین کے بیہاف میں, ان مرحومین کی نیابت میں یہ زیارت پڑھ رہا. اس کے بعد یہ بولو کہ جتنے پریشان ہیں, جتنے بیمار ہیں, جو نہیں پڑھ سکتے, ان کے بیہاف میں پڑھ رہا. آپ یقین کرو میری بات پہ, تمہارا پہلا جملہ ہوگا سلام علیکم یا امیر المومنین. اس زیارت کا جو شب, جو رحمت نازل ہوتی مرحومین کی لحد کے اوپر, تمہارے اوپر, جو تمہاری زندگی کے رکاوٹیں, جو زندگی کے آبسٹیکلس ہیں, جو زندگی کے ہرڈلس ہیں تمہاری لائف میں, ویسے ہرڈلس کھلتے جاتے. اور یہ پورا سال تم امیر المومنین کے گھر کا وہ صدقہ کھا سکتے, رزق کھل سکتا. اور ایک مخصوص بتائی گئی کہ زیارت امین اللہ اگر آج کی رات کوئی پڑھے تو 1 سال کے اندر وہ مولا کی زیارت کو جاتا ہے. کوشش کرو, میں ٹرائی کرو, بس یہی بول رہا کہ ٹرائی کرو کہ آج کی رات زیارت امین اللہ اپنے گھروں میں جا کے پڑھ. اور جو سن رہا مجھے اس وقت لائف میں, ختم کر دیا میں نے جشن کو, جو سن رہا کوشش کرو کہ یہ زیارت پڑھو, اور زیارت پڑھ کے مولا کو ہدیہ کر کے بولو کہ مولا آج آپ کی رات ہے, میری زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر. تمہارا امیگریشن کا پرابلم ہو, کوئی پرابلم ہو, ہیپی میرڈ لائف کے لیے بھی بہت اچھے, رزق کے لیے بھی بہت اچھے, بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت اچھے. 10 منٹ میں نکالو, میرے مولا سے بڑا کون ہے ہم کو آج کی رات دینے والا. یہ دعا کی رات ہے. بس میں یہی دعا کرتا کہ پروردگار امیر المومنین کا واسطہ اور تیرے حبیب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سا جشن کو قبول فرما لے. ایسا آمین نہیں, آمین زور سے بولو. پروردگار آج شب معراج, جن جن کی دعائیں رکی ہوئی ہیں, اللہ مولا کے صدقے میں, اللہ کے رسول کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو پورا کر دے. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے, بالخصوص رضوی فیملی کے سارے مرحومین کو بخش دے. اللہ جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو شب معراج معاف کر دے. آئندہ سال تک ہر مولا کے چاہنے والے کو امام کے سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ دے. پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے, ہم کو توفیق دے, سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ, اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھانا. جتنے بیمار ہیں, بے حق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے, ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. پروردگار جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. فرزند مظلوم بی بی زہرا, میرے امام کو سلامت رکھنا, اور میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. 3 صلوات پڑھیے, جشن کی قبولیت, دعاؤں کی قبولیت, ساری دعائیں قبول ہونے کے لیے اور آج کی رات کی برکت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند اجل فرجوم کے ساتھ 3 صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک سورہ فاتحہ رضوی فیملی کے سارے مرحومین, اپنے اپنے سارے مرحومین, جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے, تمام علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مراج عالم کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ.